أما بعد فقد قال الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. آپ حضرات بھی پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادر مکرم مدیر جامعہ ہادہ مولانا باور خان دامت برکاتہ اللہ علیہ اور جامعہ کی شیخ الحدیث حضرات اساتذہ حدیث دیگر اساتذہ باہر سے تشریف لانے والے حضرات علماء کرام اور معزز سامعین عزیز طلبہ محترم خواتین و حضرات. علماء کے بیانات ہو چکے ہیں اور یہاں کی مقامی زبان وہ پشتو ہے اور اردو میں بعض حضرات جو دیر اپر سے باہر نکلے بھی نہیں ہے ان کے سامنے اردو گفتگو کی جائے تو وہ غریب بھی حیران ہوں گے کہ یا اللہ یہ مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے. اس وجہ سے میرے لیے ایک آزمائش یہ ہے کہ عوام کا ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑا طبقہ یہاں موجود ہے. ان کی زبان بالکل الگ ہے اور علماء اور طلباء مدرسے کی چار دیواری کی زبان بالکل الگ ہے. تو اب اگر مولویوں کی زبان میں گفتگو کی جائے تو عوام غریب حیران ہوں گے کہ یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور پھر عوامی زبان میں اگر گفتگو کی جائے تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ علماء کہیں گے کہ یہ تو مولوی ہی نہیں ہے. اس وجہ سے میرے لیے آزمائش ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے میں آیا ہوں اور آپ کی زیارت کر کے بس میں تھوڑے وقت کے بعد چلا جاؤں گا. کچھ باتیں عرض کروں گا. یہ جو کتاب یہ صرف ایک حصہ ہے جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. آپ حضرات محلے والے علاقے والے دیکھ سکتے ہیں. دوسرا حصہ اس کا اس سے بھی زیادہ ہے. یہ بخاری جلد ثانی ہے اور پہلی جلد اس کی وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. نام اس کا اتنا ہے کہ وہ مولویوں کو بھی اس کا نام بھی یاد نہیں رہتا. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ یہ اس کا نام ہے. لیکن شارٹ کٹ وہ صحیح بخاری کے نام سے اس کو ذکر کرتے ہیں ورنہ نام اس کا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. جن طلباء نے یا جن طالبات نے ختم بخاری کی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ابتدائی پہلا ہی باب اس کا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. باب کیف کان بدء الوحی وحی کی ابتدا وحی کی بدایت اور وحی کی ابتدائی تاریخ اور وحی کی ابتدائی کیفیات وہ کیا ہے. اس باب کے اندر تقریباً 6 حدیثیں حضرت نے نقل کی ہے وہ پوری تفصیل اس میں موجود ہے. دوسرا نسخہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ وحی کا ظہور کب ہوا نبی کے پاس. 40 سال کے بعد وحی کا ظہور ہوا ہے. 40 سال کے بعد نبوت کا ظہور ہوا ہے. 40 سال کے بعد نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا ہے. وجود نبوت پہلے سے تھا ظہور نبوت 40 سال کے بعد ہوا. جیسے کہ مولوی منظور ابھی 60 سال کی عمر میں وہ آج دیر کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے.
اور دیر کے اندر نہیں آیا، دیر میں پیدا نہیں ہوا ہے، وجود منظور پہلے ہی سے ہے، ظہور منظور آج ہوا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مول منظور آج ہی ہے کہ ہفتے کو پیدا ہو گیا۔ بہرحال وجود نبوت، اس وجہ سے وہ حدیث علماء جانتے ہیں، اگرچہ اس میں سند الکلام ہے اس حدیث میں، لیکن فضائل کے اندر علماء اس کو بیان کرتے ہیں، محدثین اس سے استدلال کرتے ہیں۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میری نبوت کا فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا کہ ابا جی آدم علیہ السلام کا گارہ، اس کا یہ ہے کہ اس کی مٹی اور اس کا کیچڑ اب تک وہ تیار نہیں ہوا تھا کہ جس گارے سے آدم علیہ السلام بن گیا ہے، میری نبوت کا فیصلہ پہلے ہی۔ جب آپ پہلے ہی سے آپ کی نبوت کا فیصلہ، یہ لاؤل کو آپ اس طرح کریں گے تو لوگوں کو بات بھی نہیں، بس اس کو چھوڑ دو اپنی حالت پر، ویسے برف باری اس کی طبیعت بھی خراب ہے، چھوڑو۔ جب آپ کی نبوت کا فیصلہ پہلے ہی سے ہے اور ظہور آپ کا بعد میں ہے، پہلے ہی بتایا گیا تھا، کائنات کو فیصلہ ہو چکا تھا، آخر النبیین، آخری رسول اور آخری امت۔ جب آپ آخر النبیین کا فیصلہ اس کی نبوت کا پہلے سے ہوا تھا آخر، تو اس کے لیے امت کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا، ان کے لیے کتاب، آسمانی کتاب قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ کو بھی مبارک ہو کہ جیسے آپ کا نبی کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میری نبوت کا فیصلہ پہلے ہے، تو قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم فی العلم الازلی وفی العلم الہی خیر امت، تمہارے سب سے بھلی امت ہونے کا فیصلہ بھی سب سے پہلے ہو چکا، اور آپ کی کتاب جو آخری کتاب ہے اس کا فیصلہ بھی پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن اس کا فیصلہ، اس میں آپ کو بھلائی اور آپ کی افضلیت اور آپ کو فضیلت جو ملی ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف بھی کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ امر بالمعروف اس وقت کریں گے کہ معروفات کا پتہ چلے گا، مامورات کا کہ مامورات کیا ہے، اور نہی عن المنکر اس وقت کریں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ منہیات کیا ہے۔ جو مامورات کا علم رکھتا ہے اور منہیات کا امر بالمعروف وہی کرے اور نہی عن المنکر بھی وہی کرے۔ مامورات کا علم جو رکھتا ہے اور منہیات کا جو علم رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم، اور عالم جو ہوتا ہے وہ کالج میں نہیں بنتا، وہ مدرسے میں بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جو کام ہے انبیاء کا اور آخری نبی کا جو کام ہے، یہ کام تو پہلے ہی سے موجود ہے، چاہے شکل اس کی یہ نہیں تھی، نام اب مدرسے کا نام نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن و سنت یہ مدرسے والا کام ہے، اب کسی بھی مدرسے کے اندر ہو جائے۔ بہرحال میں کر رہا تھا کہ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلبہ اور طالبات اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، خصوصی طور پر میری گفتگو آپ سے ہے۔ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ عوام کو سمجھانا تو اس طرح آسان ہے، دیکھو جب یہ کہ گھٹیا قسم کا انسان اور کمزور قسم کا انسان اگر جیسے بنگالی برمی غریب کسی کو تھپڑ مارے، اس کے اتنے ہاتھ ہوتے ہیں، اتنے ہاتھ ہوتے ہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ تھپڑ اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے کہ بلوچ اگر مارے تو انشاءاللہ تب بھی دماغ خراب ہوگا، لیکن یہ کہ پٹھان کے ہاتھ اس طرح ہے، میرا پاؤں بھی اتنا نہیں ہے جتنا پٹھان کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک یہ ہے ضابطہ ہے علماء کے ہاں کہ کبھی نسبت کسی عمل کی، کسی فعل کی نسبت مضبوط عظیم فاعل کی طرف ہو۔ فاعل جب عظیم ہو، طاقتور ہو، فاعل جب عظیم ہو، طاقتور ہو، تو فعل بھی اس کا عظیم ہوتا ہے۔ اب سمجھو انا اوحینا، محمد رسول اللہ بھی وہی بھیجنے والا نہیں ہے، جبریل بھی نہیں ہے، اسرافیل اور میکائیل نہیں، میں عظیم اللہ، عظیم وحی، عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم محمد کے پاس بھیج رہا ہوں، پڑھنے والے سارے عظیم ہوں گے۔ اس آیت کا یہی ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ آپ کی مرضی ہے، عظیم اللہ، عظیم وحی، وہ وحی چاہے وحی جلی ہو جیسے کہ قرآن ہے، یا وحی خفی ہو جیسے کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ وحی خفی ہے، یا اگر عوام نہ سمجھیں تو وحی کی دو صورتیں، وحی مطلوع جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں
اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، عام تلاوت بھی وہ قرآن پاک وہی مطلوب۔ دوسرا وہی ہے غیر مطلوب کہ نماز میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی، باقی عام حالات میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو کہ وہی کے دو صورتیں ہیں، ایک کلام اللہ ہے اور ایک کلام رسول اللہ ہے، ایک کلام اللہ اور ایک کلام رسول اللہ۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین۔ طلبہ اور طالبات، فارغ ہونے والے اور حفاظ، حافظ حضرات اور حافظات، وہ اپنے مقام کو پہنچان لے۔ عظیم قرآن عظیم اللہ کی طرف سے، عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم محمد کے پاس آیا اور آپ نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ تمہیں بھی تمہاری عظمت مبارک ہو، تم بھی عظیم بن گئے۔ یہ خدا کا دین ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ہمارے ساتھی ناراض بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں مولوی آیت الرحمان وغیرہ کیسے مولویوں کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں۔ ہم لوگ، میں خود 2000 طلبہ چلاتا ہوں، اس سے زیادہ ہماری شاخیں ملا کر کے بھیک مانگتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، لیکن خدا پاک سرمایہ دار اور بڑے بڑے مولویوں کو بھی، مولویوں کے بچوں کو بھی اللہ یہ نعمت نہیں دیتا جو غریبوں کے بچے ایسے بہترین قاری، بہترین حافظ کہ محتم انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ چندہ مولوی کرتا ہے، چندہ مولوی کرتا ہے، طلبہ اساتذہ کو تنخواہیں دیتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، غریب لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کر کے۔ لیکن اگر مولوی کے اختیار میں ہو، محتمم کے، تو وہ یہ نعمت اپنی اولاد کو دے دیں۔ لیکن یہ کہ بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے، ان کی اولاد ماشاءاللہ لفنگے۔ یہ خدا کا دین ہے، خدا جس کو دے دے۔ اس لیے جو طلبہ اور طالبات فارغ ہو چکے ہیں، وہ آج ہی ہے کہ اپنے مقام کو پہچان لیں۔ میں کبھی عرض کرتا ہوں، اس طرح بھی ہوتا ہے، دیکھا جہاز اوپر جاتا ہے، جہاز اوپر جاتا ہے اور اس کے غر غر کی ایسی آواز ہوتی ہے، لوگوں کے کان چاروں طرف دور دور کئی کلومیٹر تک لوگوں کے کان پھٹ جاتے ہیں اس جہاز سے۔ لیکن جو لوگ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں، گپ شپ لگا رہے، کھا رہے، پی رہے، مزے کر رہے، ہنس رہے، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے جہاز کا کہ یہ جہاز کی آواز کہاں ہے۔ مدرسے کے مولوی کو اور تبلیغ والوں کو راوڑ میں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری آواز کتنی ہے۔ تمہاری آواز سے امریکہ کا پتلون پھٹ گیا، تمہاری آواز سے اللہ کو بھلا کرے۔ تم گپ شپ لگا رہے ہو، تمہیں اپنا کوئی پتہ نہیں ہے اس جہاز والوں کی طرح کہ لیکن آپ کا مقام کہاں تک، آپ کی آواز کہاں تک پہنچی ہے۔ یہ آپ تو چھوٹے ہیں، آپ کی وہ ہے، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، بہت کچھ ہے الحمدللہ اس دنیا میں، لیکن کمال ہے اس محمد کا۔ میں کبھی کبھی جاتا ہوں اس میں حج اور عمرے کے لیے، تو مکے سے مدینہ تک، مدینہ سے مکے تک بس ماتم کرتا ہوں کہ اور کیا کروں گا، سوائے اپنی شرمندگی اور سوائے اپنی ندامت کے کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ، مجھے کراچی کے اندر 40 سال ہو گئے، لیکن میں نے کوئی بڑا اتنا انقلاب نہیں لایا جتنا عمران خان نے انقلاب لایا۔ اس قسم کا اتنا انقلاب میں نے نہیں لیا ہے۔ یہ سارے جھوٹے انقلاب ہے۔ انقلاب تو محمد کا ہے جو 23 سال کے اندر پوری دنیا میں انقلاب ہے۔ انقلاب تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ حضرات کو کچھ ملا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین۔ پھر طلبہ اور طالبات جو فارغ ہو چکے وہ اس بات کو سمجھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر، آیت کریمہ میں 12-13 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ انبیاء ہے کہ سب سے زیادہ اذیتوں کا، تکلیفوں کا سامنا، مشقتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ مولانا باور خان کہتا ہے کہ جی یہاں بھیڑ میں کام کرنا بہت مشکل ہے، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ پہ خدا راضی ہے نا، اتنے مشکل جگہوں میں اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ اللہ آپ سے جو کام لے رہا ہے، مشکل کام، ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کو اللہ پاک آزماتا ہے ان کو جن کے اندر کچھ طاقت ہوتی ہے، جو مضبوط ہوتے ہیں، جو مضبوط ہوتی ہے۔ ان ہر ایک کو اللہ پاک آزماتا نہیں ہے۔ مجھ سے ٹیلی ویژن والوں نے پتہ کیا کہ یہ سب بریلوی کے خلاف نہیں ہے، جماعت اسلامی کے لوگ مخالف نہیں ہے، اداروں والے بھی ان کے خلاف نہیں ہے، حکومتیں ان کے خلاف نہیں ہے، اور اس کے اہل حدیث حضرات کے بھی اتنے مخالف نہیں ہے، کئی فرقے ہیں ان کے مخالف نہیں ہے۔ تمہارے دیوبندیوں کے اور حنفیہ کے سب خلاف ہے، دیوبندیوں کے کیوں؟ لوگ تم سے کیوں زیادہ پریشان ہیں؟ میں نے کہا کسی گاؤں کے اندر جب کوئی گیدڑ اور لومڑی آئے گا تو اس کے لیے لوگ کلاشینکوف لے کر کے نہیں نکلیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، اعلان نہیں کریں گے، لیکن جب کوئی شیر آئے گا تو سارے پریشان ہو جائیں گے۔ علماء دیوبند شیر ہے، گیدڑ کے لیے کوئی پریشان نہیں ہوگا، گیدڑ کے لیے ہتھیار بھی نہیں اٹھائیں گے، اس کے لیے بندوق بھی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سارے سب کو دیوبندی نے پریشان کیا ہے، دیوبندی پریشان ہے۔
اب جو طلبہ اور طالبات جو فارغ ہو چکے اس بات کو سنیں. اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلی آیت ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس آیت کریمہ کے اندر جن انبیاء کا تذکرہ ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں، اذیتیں، مشقتیں انہی پر آئی. لیکن نبی ہوتا ہے وہ عام مولوی بھی نہیں ہوتا. نبی ہوتا ہے وہ راوڑ کا کوئی تبلیغی بھی نہیں ہوتا. نبی ہوتا ہے وہ محمد قاسم نانوتوی بھی نہیں ہے، وہ اشرف علی تھانوی بھی نہیں ہے. کروڑوں اشرف علی تھانوی اور کروڑوں محمد قاسم نانوتوی مولوی منظور کے ماں باپ محمد کے جوتے پہ قربان جائے. جی ہاں، نبی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی باوجود اس جلالت شان کے پھر بھی نبی کبھی پریشان ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے کہ میرے پیارے محمد ڈٹ جانا، ہٹنا نہیں اپنی جگہ سے، اپنی موقف سے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور اولو العزم یہی ہے جو اس آیت کے اندر ایک تذکر ہے. مفسرین کے ہاں اولو العزم انبیاء یہی ہے. اس وقت سعودیہ کی جو مفسرین ہیں، جو محققین ہیں، کمیٹی سعودیہ نے جو بنائی ہے علماء کی، ان کی یہی تحقیق ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہو، وہ مجھ سے اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو میں کروں گا اس سے گفتگو. اولو العزم یہی ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور من کو تبعیضیہ لیا جائے گا، من بیانیہ. اب آپ تبعیضیہ بیانیہ کیا سمجھیں گے؟ تو اولو العزم انبیاء یہی ہے. اس وجہ سے اس کو طلباء اور طالبات نوٹ کر لیں. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا تُوحِي بِهِ كَمَا أُوحِيَ نُوحٍ. آپ پر ایسا وحی، جس قسم کی وحی ہم نے نوح علیہ السلام پر اتاری. نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، جیسے کہ ان کو تکلیفیں دی گئی وحی کی پاداش میں اور وحی کے بیان کرتے وقت آپ کو بھی اس طرح ہوگا. اس لیے جو طلباء اور طالبات فارغ ہو چکے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت جی نے آپ کو بتایا، آپ کے اساتذہ نے نہیں بتایا. میرے پاس ایک تعداد ہوتی ہے، بڑی تعداد ہوتی ہے علماء کی. میں ان سے کہتا ہوں، مولویوں سے، علماء اس کو سن لیں، میں علماء سے، مولویوں سے کہتا ہوں، راتوں کو اٹھ کر کے رو اور اللہ سے مانگو، چلتے پھرتے درود بھی، پروردگار ہمارے لیے میدان آسان کر دو، اے اللہ ہمیں موقع دے دو. میرا نبی وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہے. مکے کے اندر آپ کو میدان نہیں ملا، مکے میں بندے نہیں ملے، مکے میں ماحول نے آپ کے ساتھ موافقت نہیں کی. میرا نبی مکے میں وہ تبلیغ کر نہیں سکے سوائے چند افراد کے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب آپ مدینہ تشریف لائے، مکے میں آپ کی دعوت کو اتنا یہ کہ قبول نہیں کیا گیا، وزیرائی اتنی نہیں اس دعوت کی نہیں ہوئی. لیکن جب مدینہ میں آئے، مدینہ والوں نے جب دوسری تیسری مرتبہ مینا کے اندر 70 افراد نے آپ سے بیعت کی، انہوں نے آ کر مدینہ کے ماحول کو آسان کر دیا. جب محمد رسول اللہ آ گئے تو اس لیے انصار ہی کے ذریعے سے آپ کا دین پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. اب اگر آپ اجازت دیں گے میں کچھ کہہ دوں. یہ جو گائے ہوتی ہے نا، گائے وہ بہت بڑا بچہ دیتی ہے، لیکن اعلان نہیں کرتی کہ میں نے اتنا بڑا بچہ دیا. اونٹنی بھی ایک اونٹنی بھی بچہ دیتی ہے، لیکن وہ اونٹنی بھی اعلان نہیں کرتے، لوگوں میں نے اتنے بہت بڑا بچہ دے دیا، نکال دیا. بکری بھی اعلان نہیں کرتی، دمبی بھی اعلان نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے ہیں، بڑے قد کے مالک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مالک جو بندہ ہمیں ہمارے چارے کا انتظام کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، سردی گرمی کا انتظام کرتا ہے، ہمارے لیے کوئی بھاڑا بناتا ہے، اس کی شکر میں ہم نے اگر ایک بچہ دیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر گائے دودھ بھی دے رہی ہے اور اسی طریقے بھینس دودھ بھی دے رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے دودھ کا تو احسان ہے، لیکن مالک کا احسان ہے کہ مجھے چیتوں سے، درندوں سے، شیروں سے، بھیڑیوں سے مجھے بچایا. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. وہ اس کو سمجھتی ہیں. برخلاف مرغی کے چھوٹا سا انڈا دے کر کے کٹ
اس قسم کا اعلان کرتی ہے گویا کہ خیبر کو فتح کر مرغی جب انڈا دے دے تو کٹوس کٹوس۔ علماء اس بات کو سمجھ لو، علماء اس بات کو سمجھ لو، کوئی جس بھی میدان میں کام کرتا ہے آپ سے بڑا کام کرنے والا اور بھی۔ مولوی الحمدللہ وہ اتنا کٹوس کٹوس نہیں کرتے جیسے کہ باقی شعبے والے، آپ سمجھیں، جیسے کہ باقی، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں ٹر تو بہت کرتا ہے لیکن اس کی رفتار اتنا نہیں ہے۔ کار ٹر نہیں کرتا لیکن اس کا رفتار بہت زیادہ ہے۔ مولوی کار ہے اور دوسرے ادارے وہ ٹریکٹر ہے، دوسرے ٹریکٹر ہے، رفتار نہیں ہے لیکن صرف ٹریکٹر ہے۔ لیکن اب جو میرا مقصد تھا میں نے عرض کیا کہ اپنے کام کو کام سمجھنا اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھنا، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ۔ سارے کام ایک مولوی نہیں کر سکتا، ایک میدان کا، کئی میدان ہے ہمارے پاس۔ ختم نبوت والے وہ بھی زندہ باد، ختم نبوت والا ختم نبوت کے میدان میں کام کر سکتا ہے، وہ درس و تدریس کے اندر وزیر ہوگا۔ سیاست والا مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ پر کام کرے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان کے اس مجمع میں کوئی بھی شاگرد نہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں اس مجمع کے اندر بھی میں اپنے 20 شاگرد آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ اس کا میدان ہے، اس کا کام مولی منظور نہیں کر سکتا، مولی منظور اس کا کام نہیں کر سکتا۔ ہم نے تشکیل دی ہے تبلیغ والے حضرات کہ دین پھیلا، قربان جاؤں تمہارے جوتے بھی اٹھا دیتا ہوں۔ فرق ہے، آپ نے دین کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، خدا آپ سے کام لے لے، مہربانی آپ کی بڑی۔ لیکن آپ جس مسجد میں جاتے ہیں آپ کو رضا خانی کبھی اپنی مسجد میں نہیں چھوڑے گا، آپ کو قادیانی اپنے بارگاہ کے اندر اور رافضی اپنے بارگاہ کے اندر آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ جس مسجد میں جا رہے ہیں، جہاں بستر رکھ رہے ہیں، جہاں وہ کر رہے ہیں، اس مسجد کا امام، مؤذن، خطیب وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا، سب کو زندہ باد۔ سوال ہی نہیں ہے، ورنہ میں نے دیکھا تمہارے بستروں کو اٹھا کر کے پھینک رہے۔ کبھی اس بات کو زبان پہ نہیں لانا کہ علماء کام نہیں کر رہے، ہم کام کر رہے ہیں، سوال ہی نہیں ہے تمہارا۔ ایک خدا نہ خواستہ اگر اعلان ہو گیا تمہارے لیے زمین تک ہو جائے گی۔ اس لیے ختم نبوت والے بھی یہ اعلان نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت کو بھی، اس کو بھی پانی یہیں سے پہنچتا مدرسے سے، مجاہدین بھی یہیں سے، سیاستدان بھی مدرسے، تبلیغ بھی مدرسے سے۔ مجھے کسی نے کہا کہ مولانا الیاس قاندیلوی نے بہت کام کیا ہے، میں نے کہا سبحان اللہ، لیکن الیاس کو تیار کس نے کیا؟ جواب ہے مدرسے نے تیار۔ مولانا الیاس نے بہت سے لوگ، مولانا فضل الرحمان نے بہت کام کیا، فضل الرحمان کو کس نے تیار کیا؟ فضل الرحمان کو کس نے تیار کیا؟ مدرسے نے۔ اور اگر نہیں سمجھو تو اس بات کو تو سمجھو، مولانا کی پگڑی کا تو بہت ماشاءاللہ احترام ہے، سفید پگڑی، یہ جو سفید پگڑی والے ان سب کا احترام ہے، میں احترام کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی گولڈن پگڑی ہے، گولڈن، پیلا، پیلے رنگ کے، اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، یہ سفید سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن قسم خدا کے تمہارے اس پگڑیوں سے اتنے نہیں ڈرتے جتنا کالی پگڑی طالبان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں، یہ ہے انگلیاں، یہ بھی انگلی، یہ بھی، یہ بھی، لیکن ان میں فرق ہے۔ تمہاری پگڑیاں تمہارا روب ہے، لیکن طالبان یہ ہے جو سب سے اونچے۔ اور اگر مانو نہ مانو، روس اور امریکہ کو کس نے شکست دیا؟ شکست کس نے دی؟ طالبان نے۔ طالبان کو کس نے تیار کیا؟ مدرسے نے تیار کیا۔ آج بھی ان غریبوں سے آپ کو عجیب بات بتاؤں، ملا عمر وہ بھی عالم تھے، مستند عالم نہیں تھے، اللہ مغفرت کامل فرمائے، لیکن ملا ہیبت اللہ بہترین مضبوط قسم کے شیخ الحدیث ہے۔ یہ کچلاک میں ہمارے قریب اس کا مدرسہ ہے، کچلاک میں اس کا مدرسہ ہے، وہ مدرسہ چھوڑ کر کے گئے۔ اب مسئلہ ہے، طلبہ اور طالبات رات کو اٹھ کر کے آپ دعا کریں گے، اور جو جس بھی میدان میں کام کر رہا ہے، ختم نبوت میں، ناموس صحابہ میں، درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں، تبلیغ کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں۔ مولانا عبدالباقی میرے ساتھ تھے، ایئرپورٹ پہ کسی نے کہا مولانا منظور صاحب آپ تو بہت اچھے ہیں، فضل الرحمان بہت بیکار ہے۔ کہنے لگا آپ تو بہت اچھے آدمی ہے، فضل الرحمان بیکار ہے۔ فضل الرحمان نے
اسلام کے ساتھ غداری کی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا غدار تو ہے، تو بتا دے تو نے فضل الرحمان کو ووٹ کتنا دیا؟ ہر طرف سے جتنے بھی ہے وہاں آپ لوگ سمجھے، بتاؤ اختاؤ افسو کلہم اجمعون، فضل الرحمان کے غریب کی 5-10 سیٹیں ہوتی ہیں تو فضل الرحمان اس پر وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتا اور کافر چاہتے بھی نہیں کہ وہ بن جائے، اور فضل الرحمان اس کے نظام ہے مقدر نظام، چھوٹے کاف کے ساتھ کہہ رہا مقدر جو نظام ہے اس کو علماء جانتے ہو۔ آپ کے ملک کا جو مقدر نظام، مقدر نہیں کر رہا ہوں بڑے کاف کے ساتھ، ابھی حضرت نے بتا دیا، یہ میں بڑے کاف کے ساتھ نہیں کر رہا، آپ کے ملک کا جو مقدر نظام ہے اور دھواں آلود، جس میں دھواں آلود نظام ہے، اس نظام کو مولانا کہاں بدلے گا؟ سارے اس کے خلاف کتو بتو اختو سکل مجمون، لیکن مولانا اتنا تو کر سکتا ہے کہ سب مل کر کے کہتے ہیں کہ بھائی شراب نوشی کی عام اجازت، شراب کی خرید و فروخت کی عام اجازت، بدکاری کی عام اجازت، چوری ڈکیتی کی عام اجازت۔ فضل الرحمان کہتا خبردار اس اسمبلی میں، اس نگار خانے کے اندر، اس نگار خانے میں بے دینوں کی اسمبلی میں مولانا اگر ہارا بجاتا ہے یہ بھی غنیمت ہے، الحمدللہ۔ مولانا ہارا بھی بجاتا ہے تو یہ بھی شکر ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں اگر ہم حکومت نہیں کریں گے تو تمہارے جیسے بدماشوں کو کرنے بھی نہیں دیں گے۔ تمہیں حکومت کرنا نہیں آتا، گرانا آتا ہے۔ حکومت کرنا اگر ہم مولویوں کو نہیں آتا، گرانا آتا ہے۔ اب جو طلباء اور طالبات، ان سے میں عرض کرا انا اوحینا الیک وحیا توضع به کما اوذی نوح علیہ السلام، جیسے نوح علیہ السلام کو اذیت دی گئی، آپ کو بھی اذیتوں کا سامنا کرنا۔ راتوں کو اٹھیں گے، دعا کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، درودوں کا اہتمام کریں گے، کتابوں میں خوب محنت کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو متوجہ کر دو، مسلمانوں کو متوجہ کر دو، اور لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، پریشانی میں، خوشیوں میں۔ کسی کا بچہ پیدا ہو گیا، خطیب صاحب آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، خطیب صاحب، مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب آپ کو جانا پڑے گا۔ ان کے دکھ میں، درد میں، ان کے غمی میں، خوشی میں جب آپ شریک ہوں گے، وہ کہیں گے کہ واہ یہ ملا کیا ہے، یہ ملا تو میرا ہمدرد ہے۔ اس طریقے پر آپ کی ہمدردی ہوگی اور آپ کی خیر خواہی ہوگی۔ اپنے عاجزی اور تواضع اور انکساری ہر بندے کے آپ خیر خواہ بنیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں گے۔ آپ لوگوں کی انا اوحینا الیک کما اوحینا، مدار شریعت چونکہ وہی ہے، وہی کو نقل کر دے۔ اس آیت کو اس لیے نقل کر دیا کہ بتا دیا کہ آپ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر 5-6 حدیثیں نقل کرنے کے بعد پھر بتایا کہ اللہ کا ایک حدیث نقل کر دی انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اللہ واسطے علماء یہ آپ کو زندہ باد لوگ کہیں گے، لوگ آپ کو زندہ باد بھی کہیں گے، بخیر راغلی بھی کہیں گے، اور خوش آمدید بھی آپ کو کہا جائے گا۔ لیکن آپ اس کی نیت نہ کریں کہ ہم امام ہیں، خطیب ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، آپ اس کی نیت نہ کریں۔ نیت آپ یہ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں۔ نیت آپ کی اللہ کی رضامندی کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کتاب الایمان ہے، وہ بھی ایک عمل ہے، اعمال کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ عمل بلکہ علماء سے 2 باتیں عرض کر لیتا ہوں، 2 چیزیں اپناؤ، اخلاص اور اختصاص۔ اخلاص کہ آپ کی نیت خالص ہو، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی۔ اللہ پاک آپ کے عمل میں، آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پڑھانے میں اور آپ کے درس و تدریس کے اندر، آپ کی دعوت میں، آپ کی خطابت میں، تقریر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ ایک اخلاص، دوسرا اختصاص صرف میں، نحو میں، منطق میں، بلاغت میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، تفسیر میں، اصول تفسیر میں، ان تمام علوم میں آپ آگ کے شعلہ ہو جائیں۔ مصیبت یہ آگئی ہم نوجوان طبقہ ہمارا وہ محنت کرتا ہی نہیں ہے، وہ محنت نہیں کرتا، بس صرف علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، لیکن تو کیا، تو خود مرد آباد ہے یا زندہ باد ہے؟ فضل الرحمان زندہ باد ہے لیکن خود تو مرد آباد ہے نا۔ مفتی محمود زندہ باد لیکن خود تیرے اندر کیا ہے؟ تو اپنا پاور دکھا دے، تو اپنا پاور دکھا دے کہ تیرے اندر پاور کتنا ہے اور تیرے اندر استعداد اور صلاحیت کتنی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو، اپنی نیت کو درست کر لینا، اخلاص، نیت خالص ہونی چاہیے۔
اور اختصاص، ہر فن کے اندر کمال، محنت کے بعد وہ کمال انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ پوری کتاب جو ہے کتاب الاعمال ہے، کتاب الاعمال ہے یہ کتاب، لیکن عمل کس کا؟ مولانا باور خان کا عمل زیادہ قیمتی ہے یا مولوی منظور کا قیمتی ہے؟ امام بخاری نے آخری باب نقل کر دیا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ پوری بخاری، جامع ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ حدیث کی ساری کتابیں یہ ہمارے اعمال بتانے کے طریقے ہیں، یہ سارا علم ہے، یہ محمد رسول اللہ کے اعمال اور آپ کی سنتوں کی کیفیت ہے اور ان کی تشریح ہے۔ ان کو اپنانے کے بعد ساتھ ساتھ ضروری ہے، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، نیت آپ کی درست ہوگی تو آپ کے اعمال کے اندر یہ ہے کہ پاور آئے گا۔ اب میرا عمل قیمتی ہے یا مولانا باور خان کی قیمتی ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسرار صاحب کے، ان کے یہ ہے کہ اعمال قیمتی ہے۔ امام بخاری فرماتے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، باب قول اللہ تعالی، اللہ کا قول، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اللہ نے خود اس کے کلام فرمائی ہے۔ یہ معتزلہ پر رد ہے، طلباء اور طالبات جانتے بھی ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کوئی کلام نہیں کریں گے۔ اللہ نے بورڈ پر لکھا تھا، اس بورڈ کو جبریل نے پڑھا، جبریل نے آ کر محمد رسول اللہ کو بتا دیا، باقی اللہ خود کلام نہیں فرماتے۔ امام بخاری اس پر رد فرماتے، باب قول اللہ تعالیٰ، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اس کی آخری باب ہے، باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ کا قول۔ اللہ قیامت کے دن اپنی تلاوت بھی آپ کو سنائیں گے، سب کو سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پانی دے دو تھوڑا سا، کربلا تھوڑی۔ اللہ کی تلاوت کیا ہوگی؟ اللہ کی تلاوت کیا ہوگی خدا ہی جانتا ہے۔ میرے نبی نے بھی لوگوں کے دلوں پر جادو کیا، اللہ اکبر۔ آپ کی تلاوت ایسے لوگوں کو، جنات کو کنٹرول کر کے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ گلا میرا بیٹھ گیا ہے، قرآن کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی آواز سے اچھی آواز کسی کی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ جنات جیسے جا رہے ہیں نا، جب محمد رسول اللہ کی آواز کو سن کر، یہ زماد بن ثعلبہ یہ آیا، اس نے کہا سنا ہے آپ پر جادو ہو چکا ہے، جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ آؤ میں آپ کو جادو سنا دیتا ہوں، مجھ پر کس نے جادو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو زماد بن ثعلبہ کے آنسو آگے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کوئی اللہ کو بھلا کرے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک خود اپنے کلام سنائیں گے، انشاءاللہ لوگ اس کو سنیں گے۔ باب قول اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ اور اسی طرح سورہ یاسین، ان کی اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ کی زیارت بھی ہوگی۔ ہمارے یہاں شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ سب کے سب کہتے ہیں اللہ کی زیارت ہوگی۔ ایک گروپ ہے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں نہیں اللہ کو نہیں دیکھا جاتا، اور واقعی تو میرا بھی یقین ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث سب دیکھیں گے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اہل سنت وہ دیکھ لیں گے سب کے سب، لیکن ایک گروپ ہے ہمارے چھوٹے سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں گے، اور میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، وہ بالکل نہیں دیکھیں گے۔ آپ سمجھے نہیں؟ میں بھی تو ڈرتا ہوں، سمجھاتا تھوڑی سب کو بتاتا ہوں، ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ نہیں دیکھیں گے، تو اچھی بات ہے نہیں دیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے اور اللہ کا قول ہوگا۔ امام بخاری معتزلہ پر رد بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کلام فرمائیں گے، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، انصاف کے ترازو کو رکھیں گے۔ ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازو ہوں گے، محدثین کے دونوں اقوال ہے۔ ایک بڑی ترازو ہوگی جس میں عمل کو تولا جائے گا، یا یہ کہ اعمال والے عامل کو تولا جائے گا، یا صحیح میں اعمال وہ جو رجسٹر ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس رجسٹر کو تولا جائے گا۔ یہ سب اقوال علماء کے ہیں۔ ونضع الموازین القسط، وہ انصاف والے ترازو ہوں گے، ان کو رکھیں گے، اعمال کو تولیں گے۔ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب آپ حضرات کہیں گے اعمال کو تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ مولوی منظور کی نیکیاں کتنا ہے، مولوی منظور کی برائیاں کتنی ہے، مولانا خبر صاحب کے اس کی نیکیاں کتنی ہے، برائیاں کتنی ہے، مولانا فضل الرحمان کی نیکیاں کتنی، برائیاں کتنی ہے۔ آخر تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ لو اس بات کو۔ پھر اللہ کیوں تولتا ہے؟ اللہ اس لیے تولیں گے، مولوی صاحب کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ اپنے اعمال، اپنی نیکی، اپنے بھاگ دوڑ سے آپ جنت کے 15ویں گریڈ تک آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا حق اعمال سے 15ویں، لیکن میری مہربانی میں 25ویں گریڈ پہ آپ کو پہنچا دے گا۔ اس لیے عمل کو تولا جائے۔ خاور خان کو کہا جائے گا کہ آپ کی بھاگ دوڑ میں مدرسہ بنایا، محنت کی، اور آپ 10-12 گریڈ پہ پہنچے۔ اب یہ جو 25-30 گریڈ پر جنت کے اوپر درجات ہوں گے، جنت کے اوپر درجہ، یہ آپ کے دیر اپر ہے نا، یہ بھی اوپر ہے لیکن جنت بہت اوپر ہے۔ دیر اپر ہے اور وہاں برف باری نہیں ہوتی۔ جنت کا موسم جیسے کہ اللہ کو بھلا کرے، موسم بہار میں فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جو موسم ہوتے جنت کا موسم یہی ہوگا۔ سب کو سبحان اللہ۔ موسم بہار میں فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس درمیان میں، بولو کیا خیال ہے، یہ موسم خند گئی یا نہ گئی؟ یہ کیسا موسم ہوتا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ جنت کا موسم ایسا ہوگا، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ فجر کے بعد جیسے کہ آج کل ہے، آج کل تو بہت برف ہے، آج کل تو اور برف ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ آج میں نے جیسے کہ دیکھ لیا نا، یہ برف باری دیکھی تو میں نے یہی ارادہ کیا کہ پہلی مرتبہ بھی آپ کے بعد آ چکا ہوں اور آخری بھی یہی۔ اب جیسے دیکھا نا کہ پہلی مرتبہ بھی یہی اور آخری بھی یہی۔ ہاں، اب پتہ نہیں ہمارے آپ کی ملاقات ہو جائے نہ ہو جائے، اتنے برف آپ نے وہ رکھا ہوا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کون آئے گا یہاں پہ؟ کراچی والے کس طریقے پر آ جائیں گے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کے اعمال کو تولا جائے گا، لیکن انبیاء کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ نبی کو کہا جائے گا بخیر راغلے، خوش آمدید، جنت آپ کے انتظار میں۔ سوالات انبیاء بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اس کے بعد معصوم بچے، آپ معصومہ کہتے ہیں نا، تو معصومہ آپ کے یہ معصوم بچے، یہ بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ تیسرا 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے خاص مقربین ہوں گے اور اعلیٰ قسم کا توکل ہوگا، وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں۔ لیکن وہ 70,000 خدا کے ایسے مقرب ہوں گے کہ ہر ایک کو اختیار ہوگا 70,000 کا اور انتخاب کرے، تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، سب کو سبحان اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ بلکہ اگر آپ سن لو تو بخاری کی روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی حیثیت ایسی جیسے کہ کوئی بیل ہو اور بیل کے اندر سفید، آپ نے دیکھا کالا بیل ہو اور کالے بیل کے اندر سفید کوئی ایسا ٹکڑا سا ہوتا ہے، کچھ بال سفید ہوتے ہیں، یا سرخ کے اندر کچھ سفید۔ فرمایا میری امت کی حیثیت، ثابت امت ہے تو بہت زیادہ، لاکھوں سال سے یہ دنیا چلی آ رہی ہے، لاکھوں سال سے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر یہ فرمایا کہ 100 آدمی میں سے 99 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ 100 آدمی میں سے 99 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ، 99 آدمی جہنم میں جائے، 100 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ تو اب سن لینا، پریشان آپ بھی ہو گئے، میں بھی پریشان ہو گیا، صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ فرمایا فکر نہیں کرو، 99 یاجوج ماجوج میں سے، کافروں میں سے جہنم، میری امت کا ایک آدمی جنت، 99 کافر وہ یاجوج ماجوج میں سے جہنم، میری امت کا ایک مسلمان
وہ جنت، اور پھر 99 جہنم. اس طریقہ پر کرو. صحابہ نے خوشی میں کہا اللہ اکبر، آپ بھی کہو اللہ. خوش ہو گئے کہ جی ماشاءاللہ، شکر ہے، الحمدللہ شکر ہے. لیکن ایک چیز، شرک کا ارتکاب نہ کریں. شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کریں. باقی بعض لوگ نیک ہوں گے، وہ ابتدائی سے جنت میں جائیں گے. بعض کی نمازوں میں کمزوری، لیکن کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں کمزوری ہے، تو اللہ چاہے مہربانی کرے تو جنت میں لے جائے. لیکن قانون خدا کا یہ کہ چند دن جہنم میں اس کی تشکیل ہو جائے گی تاکہ جہنم کو بھی دیکھے. چند دن جہنم میں تشکیل ہوگی، جیسے کہ جیل میں ڈنڈے مارتے مولویوں کو اور پھر مولوی صاحب کو باہر نکالا، جیل میں رکھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے. مولوی صاحب کی داڑھی پکڑ کر کے کہتے ہیں، ایک تھپڑ مارتے ہیں، ہاں دوسرا لگا دوں، سمجھے، تیسرا لگا دوں تھپڑ. مولوی صاحب بھی بڑا تیز تھا، کہنے لگے کہ اتنا تھپڑ مارو جتنا تم جہنم میں برداشت کر سکتے. مولوی بھی بڑا تیز تھا. مولوی نے کہا کہ مارو، جتنے تھپڑ مار سکتے مار لو، لیکن اتنا یہ کہ جتنا تم جہنم میں برداشت کرو. تو تیسری جماعت یہ ہے، یہ 70,000 پھر ہر بندہ 70,000 کا انتخاب کرے گا، 4 ارب 90 کروڑ. اور چوتھا یہ کہ پاگل لوگ جو بالغ ہو گئے پاگل پن میں، جو بالغ ہو چکے ہیں پاگل ہیں، وہ بھی جنت میں. اب ایسے نا کوئی دیر والا کہے اللہ ہم سب کو پاگل بنا دے تاکہ ہم جنت میں جائیں. اس طریقے پر نہیں کرنا. اللہ نے ابتدائی سے، لیکن اس لیے کہ دنیا کے سب سے کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی لوگ افراد وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء سب سے زیادہ عقل مند ہوتے سب کو سنا. لیکن تاہم فطری طور پر کسی کا فیصلہ ازل میں تقدیر میں ہو چکا ہے، اللہ اس کو پاگل بنایا ہے، تو وہ چونکہ نماز روزے زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہے، اس عقل کی نعمت میں اللہ قیامت کے دن اس کو جنت دیں گے. یہ 4 جماعتیں بغیر حساب کے، باقی کافر کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ کہ مردوں کا ہوگا، عورتوں کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، سب کا حساب کتاب ہوگا. وَأَنَّ عَمَلَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ. یہ لفظ آیا تھا قسط ونضع الموازین القسط، تو قسط کا معنی بھی انصاف اور قسطاس کا معنی بھی انصاف کے. یہ دوسرا لفظ ہے، لیکن حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا، پہلے رومی تھا، اب الف لام آ گیا، اعراب آ گیا، یہ معرب ہو گیا، اب رومی نہیں ہے. جیسے ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یہ سب کے سب، یعقوب، یوسف، یہ سارے جتنے بھی نام ہیں کوئی بھی ان میں سے عربی نہیں ہے. عربی تو قبیل جرہم سے شروع ہو گیا، بنو جرہم سے شروع ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں شادی کی جن لوگوں سے، وہاں سے عرب شروع ہو گئے. سب کو سبحان اللہ. عرب کی ابتدا یہیں سے. یہ رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن اب رومی نہیں رہا، الف لام ہے، اعراب اس پر جاری ہو گیا. ایک مسئلہ. دوسرا یہ کہ رومی میں بھی چلتا ہے، عربی میں بھی چلتا ہے. جیسے کہ صابن ہے، پختوں کے بھی صابن، اور اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی، بروہی، بلوچی، سب صابن کو صابن کہتے ہیں. یا آپ لوگ کچھ اور کہتے ہیں؟ صابن ہے غلط ہے، صابن ہی تو اس کو کہتے ہیں. اب عرب لوگ اس کو، تو یہ بھی قصاص کا لفظ رومی میں بھی انصاف کے معنی میں اسی طریقہ پر یہ کہ عربی میں بھی انصاف. وزن بالقسطاس المستقیم. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط. اور یہ بھی مشہور ہے، فرماتے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے. مقسط کا مصدر نہیں ہے. طلباء طالبات علماء اس بات کو سمجھے، مقسط کا مصدر ہے اقساط، لیکن حروف زوائد الف اور حمزہ حذف کر دیں گے، قاف سین طا یہ حروف اصلی رہ جائیں گے. ویقال القسط مصدر المقسط ہے، تو پھر قسطی بن جائے گا. واما القاسط فهو الجائر. سورہ جن کے اندر 29ویں پارے میں آ گیا کہ قاسط اس کا معنی اس کے ظالم کے اور جائر کے معنی میں. ظالم اور جائر، یہ یہاں سبق پورا ہو گیا. اس کے بعد حدیث ہے، میں ترجمہ کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. یہ جو حدیث ہے امام بخاری اور پیارے پیغمبر کے درمیان میں 5 واسطے ہیں. احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ. پھر سے عرض کر رہا ہوں، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ 5 چھٹے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کی بعض روایت اس قسم کے، جہاں امام بخاری کے درمیان میں یہ بخاری ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں 3 واسطہ ہیں، ثلاثیت ان کو کہتے ہیں. بعض حدیثیں رباعیات ہیں، بعض سداسیات ہیں. یہ علماء اس بات کو سمجھیں گے. ہم لوگ ایسے بدبخت، ہم لوگ بہت دور ہیں. امام بخاری نبی سے بہت قریب ہے. کبھی آپ کے اور نبی کے درمیان میں 3 واسطے آتے ہیں.
کبھی ہے کہ 4 واسطے آتے ہیں، کبھی 5 آتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت دور ہیں۔ میں اپنی سند آپ کو بتا دیتا ہوں، میری سند ہے، اور یہاں آپ کے اساتذہ اور یہ حضرات مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے باور خان، ان کی اپنی سند، آپ کے اساتذہ کی سند خود عالی ہے، میں کیا سند آپ کو بیان کر دوں، لیکن میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تام سند بیان کر دیتا ہوں۔ میرے شیخ حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، منظور احمد البلوچی، شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالی، شیخ سلیم اللہ خان، شیخ سلیم اللہ شیخ العرب والعجم، حسین المدنی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، یہ محمود الحسن نہیں ہے، محمود حسن دیوبندی، اور یہ حضرت نقل کرتے ہیں محمود حسن دیوبندی، قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتوی اور فقیر محمد رشید گنگوئی، یہ دونوں شاہ عبد الغنی، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، صفی الدین احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو المواہب احمد بن علی سے، وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، اور وہ نقل کرتے شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے، وہ ابراہیم احمد التنوخی سے، ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک سے، وہ ابو الوقت عبد الاول سے، وہ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، وہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، ابو محمد عبداللہ بن احمد، وہ ابی عبداللہ محمد یوسف مطر الفربری سے، وہ امام بخاری سے، بخاری احمد بن اشکام سے، احمد بن اشکام محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل عمارت بن قعقاع سے، عمارت بن قعقاع، ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے پیغمبر سے، پیارے پیغمبر جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل، یہ آپ کی سند ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے تمہارے بچے اور بچیوں کو اٹھا کر کے آسمان اللہ کے ساتھ ملا، اور کیا چاہیے؟ مولوی نے یہی تو کر لیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن میری کوئی سند نہیں ہے۔ ڈاکٹر، ٹریکٹر، ٹماٹر، انسپیکٹر، کوئی سند، بس یہ صرف علی گڑھ یونیورسٹی تک چر آگے چر ختم۔ میں خود چونکہ ڈاکٹر ہوں، لیکن یہ چر صرف علی گڑھ یونیورسٹی تک۔ آپ نے کس ماسٹر سے پڑھا؟ اس نے فلاں ماسٹر سے پڑھا، اس نے فلاں ماسٹر سے پڑھا، اس نے فلاں ماسٹر سے پڑھا، چر بس یہی ہے۔ اور ادھر ماسٹر، ڈائریکٹر، انسپیکٹر، اسکوٹر، ٹریکٹر، ٹماٹر، یہ سارے کے سارے ٹر ہے۔ ہماری پوری سند میں میں نے زمین سے لے کر آپ کو آسمان تک پہنچا دیا، اس میں کوئی ٹر نہیں، اس میں کوئی ٹر نہیں، کوئی کسی کے نام میں بھی ٹر نہیں ہے۔ آپ حضرات نے دیکھ لیا، اگرچہ آپ لوگ میرے نام میں رکھ دیا کہ ڈاکٹر، لیکن میں اس نام سے بیزار ہوں۔ میرے ایک چچا ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ اس میں یونیورسٹی میں، سندھ یونیورسٹی میں، انہوں نے مجبور کیا مجھے کہ بیٹا آپ جو ہے نا اتنے ذہین ہیں، پی ایچ ڈی کرو، پی ایچ ڈی۔ بقول مولانا غلام غوث ہزاروی، پھرا ہوا دماغ، اس کا ترجمہ ہے پی ایچ ڈی کا، پھرا ہوا پاگل آدمی، بس وہی پی ایچ ڈی۔ تو انہوں نے ڈاکٹریٹ مجھے کرایا، میں اس کا شوقین نہیں، الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے محمد کی جوتیوں میں رکھا ہے۔ بس میرے پاس دائیں بائیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ٹیکٹر میکٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈگری بہرحال ہم نے حاصل کر دی۔ مفتی نظام الدین نے 20 دن نہیں 21 دن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے 2 مہینے میں مفتی نظام الدین، اور علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال، وہ بڈھا ہو گیا تو پھر اس نے ڈگری حاصل، ایم اے کریں گے، پھر ایم فل کریں گے، پھر اس سے جا کر کے پی ایچ ڈی کریں گے۔ ملا کو مانو نہ مانو، ملا ڈھیر خطرناک دیکھنا، بہت خطرناک ملا ہے۔ اس ظالم نے ملا کو دیکھو کہ 21 دن میں پی ایچ ڈی، 700 صفحات کی کتاب لکھی، سب کو مفتی نظام الدین زندہ باد، سبحان اللہ، بہت بڑے لوگ تھے۔ بہرحال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان، علماء اور طلبہ سمجھے کلمتان موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن صفت اول ہے، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی ہے، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث ہے، یہ خبر مقدم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا مؤخر ہے، پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان، 2 کلمے 2 جملے، فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ کو صرف یہ محبوب نہیں ہے، پوری بخاری، پوری ترمذی، پوری نسائی، پورے ابن ماجہ اور پوری شریعت نبی کی ساری سنتیں اللہ کو محبوب ہے، اور سنتوں کو سینے سے لگانے والا اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے محدثین لکھتے اس میں
کلمتان حبیبتان الی الرحمن کا معنی ہوتا ہے قائلہما محبوب عند اللہ، ان کو پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے، اس لیے حافظ صاحب سے بڑا محبوب اللہ کو کوئی نہیں ہے۔ جو بچے حافظ ہو چکے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے قراء اور حفاظ کا آپ کو بتا دیتا، میرا گلا بھی خود بھی بیٹھ گیا، ورنہ میں آپ کو تلاوت سنا دیتا، کبھی اپنے موڈ میں ہوتا ہوں، بالکل میں کئی دن سے بخار ہے اور گلا بالکل بیٹھ گیا، کھانسی زکام ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو محبوب ہے، اور حبیبتان کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل آسان ہے۔ دیکھو بولو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب زور سے بولو بلاول بھٹو زرداری، بولو آپ لوگ پتہ چلے نا، اس لیے کہ زرداری تو بلوچ ہے، ہم لوگ بلوچ ہے، ہمارا نام آسان نہیں کہ آپ آسانی سے لے لیں، آپ نہیں بول سکتے۔ ڈاکٹر منظور مینگل ابن نیک محمد ابن حاجی جمعہ خان، بالکل آپ کہیں گے یا اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ قربان جاؤں محمد پر اس کے سارے جملے، قربان جاؤں اس اللہ پر اس کے سارے جملے، سارا کلام اتنا بہترین زبان پہ آتا ہے، دل و دماغ روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ خفیفتان علی اللسان کا معنی سہلتان علی اللسان، زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ بخاری کے پہلے صف پر موجود ہے۔ اما فرماتی وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَبْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، خدا کی قسم محمد پر جب وحی نازل ہوتی تھی محمد رسول اللہ کے پسینے آتے تھے، سردی میں محمد رسول اللہ کو پسینے آتے تھے۔ محمد رسول اللہ کو بھی پسینہ آ گیا اور 1.25 لاکھ صحابہ کو بھی پسینہ آ گیا، سارے انبیاء کو وحی کی پاداش میں پسینہ آ گیا۔ یہ جو مولوی زمین سے لے کر آسمان تک میں نے آپ کو پہنچا ہے، ان کو بھی پسینہ آ گیا، علماء کرام آپ کو بھی پسینہ آئیں گے، اس لیے کہ آپ نے خود قرآن کو اٹھایا، آسمان نے بھی نہیں اٹھایا، زمینوں نے بھی نہیں اٹھایا۔ قرآن بہت بھاری ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس بھاری وزن کو جس نے اٹھایا ملا، وہ ملا بھی بہت بھاری ہے، اس لیے ملا بہت بھاری ہے۔ زرداری سب پہ بھاری نہیں، ملا سب پہ بھاری، زرداری سب پہ بھاری نہیں بلکہ فضل الرحمان وہ سب پہ بھاری۔ اس لیے مسئلہ یہی ہے، ثقیلتان فی المیزان ہے۔ ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، عیسائی نے کہا، یہ جو ہمارے چرچ ہے، چرچ جس میں عبادت کرتے ہیں، شیعوں کا بارگاہ ہوتا ہے اور ان کا چرچ ہوتا ہے، کلیسا ہوتا ہے، اور اللہ کو بھلا کرے اس طرح ہندوؤں کا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے یہ جو چرچ ہے، اس چرچ کو دیکھ لو کہ یہ چرچ بالکل ٹھیک ٹھاک، اس کے دروازے اور سنگ مرمر ایسا خوبصورت، ایسا چمک دمک۔ تمہاری مسجدوں کو دیکھو، کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، دروازے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، دیواریں بھی بعض مسجدوں کی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا ابھی جواب نہیں دیتا ہوں، میدان میں لوگوں کو جمع کرو۔ اعلان ہو گیا ہندوستان میں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی اپنا چرچ دکھاؤ عیسائیوں کا، تو چرچ انہوں نے دکھایا، ایسا چمکتا دمکتا چرچ۔ اس چرچ کی طرف شاہ صاحب نے اپنی انگلی اٹھائی، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اشارہ کیا شاہ صاحب نے چرچ کی طرف، دیوار دھڑام سے گر گئی۔ اس نے کہا معاف کرو، فرمایا صبر کرو، دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اشارہ کر دیا، کہا خدا واسطے معاف کرو، کہا چرچ کے اینٹیں بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کے آنسو آ گئے، لوگوں نے بھی نعرے تکبیر لگائے، فرمایا ظالم دیکھ، ہمارا چھوٹا بچہ بھی اس کے سینے میں قرآن ہے، اس نے اٹھایا، مولوی نے اٹھایا، مفسر محدث نے اٹھایا، ہماری مسجد میں ہزاروں قرآن پڑھی جاتی تب بھی مسجد برقرار ہے، تمہارے چرچ پہ ایک آیت پڑھا تب بھی وہ گر گیا۔ اس لیے قرآن خود کہتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد اس قول سے مراد قرآن ہے، ایسا ثقیل اور بھاری قرآن آپ پر اتار دیں گے، ایسا بھاری قرآن اتار دیں گے کہ اس کا اٹھانا بہت مشکل ہے۔ جب آپ نے اٹھایا ہے، اس لیے جو طلباء اور طالبہ جو فارغ ہو گئے، اس بھاری وزن کو آپ نے نہیں اٹھایا،
خدا نے آپ کے ذمہ لگا دیا، اللہ نے آپ کو اس کا اہل سمجھا ہے، اللہ نے آپ کو اس کے قابل سمجھا ہے، خدا کی مہربانی ہے۔ اس لیے اس امانت کو اللہ کی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ پورے دین امانت ہے، خدا نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اس کو خلق خدا تک، میری بیٹیاں اور میری بہنیں وہ اس امانت کو خواتین تک پہنچائیں، بچیوں تک پہنچائیں، اور علماء کرام، تبلیغی حضرات، دیگر حضرات، دیندار حضرات وہ عوام میں، مردوں میں محنت کریں۔ اس لیے یہ بیکار قسم کی جو ہماری فضا ہے، جو مقدر قسم کی فضا ہے اور زہر آلود قسم کی فضا ہے، یہ فضا نورانیت میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ طلباء اور طالبات جو فارغ ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے میدان آسان کر دے، اللہ ان کے کام کو آسان کر دے، اساتذہ کی محنت اور مجاہدت، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادر مکرم مولانا خاور خان صاحب، آپ علاقے والے لوگوں سے میری گزارش ہے، خاور غریب اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، وہ مدرسہ کیا چلائیں گے؟ مولوی اپنے، پھر خاور کو جنت میں صرف نہیں جانا ہے، ان کے استادوں کو، حقانیہ والوں کو صرف جنت میں نہیں جانا، مولانا فضل الرحمان کو بھی جنت میں صرف جانا نہیں ہے۔ جنت کے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محمد رسول اللہ 7 لاکھ انبیاء کے دیدار کے محتاج ہیں، خدا کی دیدار اور زیارت کے محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ اس لیے ہر ایک تبلیغ والے اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ مصنفین، تصنیف و تالیف والے وہ بھی کام کر رہے ہیں، مدرسین بھی کام کر رہے ہیں، لیکن تعاون ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا۔ آپ کے تعاون کے بغیر خاور خان مدرسہ نہیں چلا سکتا۔ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، علاقے کے لوگ اپنے ہاتھ کریں۔ اللہ آپ کا حامی ہو۔ آج اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، علاقہ والوں کو اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ مولانا نے آپ کی تعریف بھی کی، دوسرے لوگ بھی آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین سے بہترین بدلہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، ڈھیروں خوشیاں آپ کو نصیب کرے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، عمر میں، رزق میں ہر طرح سے برکت عطا فرمائے۔ مدرسہ دیر والوں کا ہے، مدرسہ مولانا خاور خان کا نہیں ہے۔ مدرسہ اور خدا سے باور خان، میں بھول گیا، حالانکہ مجھے حضرت نے بتا دیا باور ہمارے بلوچی کا لفظ ہے، باور ہمارے بلوچی کا، آپ لوگوں نے پٹھانوں نے، باور کا معنی قابل اعتماد، فارسی میں اور بلوچی میں اس کا معنی یہی ہے۔ باور کا معنی قابل اعتماد، باور کا خدا اس کو قابل اعتماد بنا دیا، اللہ نے قابل اعتماد بنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اس کو دی ہے۔ اب آپ بھی اس فقیر پر، اس کی مسکین پر اعتماد کریں، آپ کا تعاون ہو۔ مبارکباد پہلے آپ کو، اور پھر یہ کہ جو علماء فارغ ہو چکے ہیں اور جو بچیاں فارغ ہو چکی ہیں ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدوں کو مبارکباد، اور یہ ہے کہ اہل علاقہ کو، مدرسے کے معاونین کو مبارکباد۔ اس کے بعد پھر اساتذہ کو اور حضرت اقدس کو، مولانا باور خان کو، پھر اس کے بعد اللہ کو بھلا کر مبارکباد۔ اللہ آپ کے اس ادارے کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی عداوت سے بچائے۔ خدا تعالیٰ ہر طرح سے دستگیری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔